کیا علاج؟ دیکھیں یقینی طور پہ نہیں پتہ چل سکتا کہ نظر لگی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سبب نہیں ہوتا. نظر جب لگتی ہے نا تو کوئی سبب نہیں ہوتا نقصان کا، کوئی وجہ نہیں ہوتی. صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، ایک صحابی نہا رہے ہیں، ان کی جسم خوبصورت تھا، کسی صحابی نے دیکھا تو فوراً زمین پہ گر گئے وہ. تو ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ قربانی کے بچڑے وچڑے لے کر آتے ہیں نا، بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، 1 سال سے پل رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کوئی آتا ہے پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتا ہے. تو بخاری کی حدیث ہے العین حق، نظر برحق ہے. لیکن اتنی زیادہ آج کل لوگ نظر کی بات کر رہے ہیں، بعض دفعہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو ہر چیز نظر پہ ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں نظر اچھمبے کی چیزوں کو لگتی ہے جو مشہور نہ ہو. ایکٹروں کو نظر نہیں لگتی حالانکہ سارے ہینڈسم ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ ان کے حسن و جمال کی شہرت ہوتی ہے. جو پہلے سے جدی پشتی مالدار لوگ ہیں ان کو نظر نہیں لگتی، کیونکہ مشہور ہے نا، جو مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی ہے. ہاں سائیکل سے اچانک لینڈ کروزر پہ آ گیا تو خطرہ ہوتا ہے نظر لگے، راتوں رات کروڑ پتی بن گیا. تو یا اچانک بہت خوبصورت ہو گیا، جو ہو نہیں سکتا لیکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ایک دم ہینڈسم اسمارٹ ہو گیا، 200 کلو کا تھا، ایکسرسائز کی اور یہ ٹھیک ٹھیک، آپریشن بھی آج کل لوگ کروا رہے ہیں، ایک دم فٹ فاٹ لوگ. ارے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے نظر لگنے کا، حدیث سے ثابت ہے. تو اس میں اہتمام نظر سے بچنے کا یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت اچانک آ گئی ہے، دنیا کو کیوں نہ بتائی جائے، ایک دم لوگوں کے سامنے شیئر نہ کی جائے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے، مشہور تو یہ ہے کہ آپ کو کہ خوشیوں میں لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ کے غم میں شریک نہیں ہوتے. مشہور تو یہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لوگ غم میں شریک ہوتے ہیں، خوشیوں میں نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ غم میں کسی کو روتا دیکھ کے رونا آ جاتا ہے، خوش دیکھ کے خوش ہو دل سے یہ بہت مشکل ہے. کوئی رو رہا ہو تو آدمی کو رونا آتا ہے، ترس آتا ہے، زکات دے دیتا ہے، مدد کر. لیکن کسی کے پاس دولت آ گئی، آپ خوش، آپ کے پاس نہیں آئی، آپ خوش ہے، چلو میرے پاس نہیں آئی، جمشید کے پاس تو آ گئی نا. آدمی کہتا ہے میرے پاس نہیں آئی، کمبخت تیرے پاس کیوں آ گئی. تو نظر اکثر حسد کرنے والوں کی لگتی ہے، حاسدین کی نظر. تو اس لیے اپنی نعمتوں کو ایک دم سے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے بتائے. تو یہ اہتمام اور جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے بچنے کی دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح خوبصورت بچہ، کوئی ایکسٹرا آرڈینری بہت زیادہ خوبصورت ہو بچہ ہو، اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے تھے نا سارے خوبصورت لمبے لمبے، اب جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں ان بچوں کو نظر کا خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہیں اسی گاؤں دیہات میں پلے بڑے جوان ہوئے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں تو جو نئے لوگ دیکھیں گے نا کہ ایک باپ کے یہ 11 بیٹے اتنے خوبصورت، اتنے جوان خوبصورت، ایک دروازے سے داخل ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، سب ایک گیٹ سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے. حالانکہ یہ اہتمام آپ نے جہاں آپ رہ رہے تھے وہاں نہیں کیا کیونکہ وہ تو سب کو پتا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی نہیں، وہ پھر شادیوں کی بات آئے گی، پھر ہو جاتا ہے، خواتین بیٹھی میں ناراض ہوتی ہیں، بعض کنوارے چھڑے چھاٹ اچانک 4 ہو گئی تو نظر لگے گا وہ سب بیوہ ہو جائیں گی. تو ایک ایک کر کے بتا، پہلے 1 پھر 2 پھر 3، ویسے بھی مرے گا. کل مجھے کوئی شو مار رہا تھا کہ میری دونوں بیوی ایک ساتھ رہتی ہیں، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خود کہاں رہتا ہے پہلے یہ بتا. یہ جب بھی، ساری حضرت بہت معذرت، جب بھی کوئی شو مار رہا ہو نا کہ میری 4 اور میری 2 ایک ساتھ، تو فون پوچھا کریں تو خود کہاں رہتا ہے. خود گھر سے باہر رہے گا پھر وہ دونوں رہیں گی، خود گھر میں رہے گا پھر وہ رہ کے دکھائیں. تو نظر سے بچنے کا یہ اہتمام کرنا چاہیے. تو بہت خوبصورت بچہ ہو، اب ہار بچے بھی آڑے ترچا نیلا پیلا، اس کو بھی نظر کے اتنے زیادہ وہم ہوتا ہے، بھائی نہیں اس کو نہیں لگ رہی. بے فکر رہے، اس کو نہیں لگ رہی. ماں باپ کے لیے تو اپنا ہر بچہ پیارا ہوتا ہے نا، باقی سب کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا وہ. جی یہ فرما رہے ہیں کہ میں سید ہوں اور میرے 5 یا اس سے زیادہ بچے ہیں، تعداد نہیں بتائی انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور تعلیم اگر مساجد اور پرائیویٹ اسکول میں دینی تعلیم بھی، وہاں بھی فیسیں ہوتی ہیں، حفظ کراؤ اس میں بھی فیس ہوتی ہے، عالم بناؤ اس میں بھی، تو اتنی تو فیس ہم افورڈ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ ہم لے نہیں سکتے. کیا آپ مشورہ دیتے ہیں پاکستان واپس چلے جائیں، کیا کریں؟ دیکھیں اسکولوں میں زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں آتے میرا خیال ہے، تعلیم پہ تو لوگ ویسے ہی فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے ہیں. تو سید کو گفٹ تو دیا جا سکتا ہے، ہدیہ دیا جا سکتا ہے.
مدد کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے یا قسم کا کفارہ ہے, یہ والی چیزیں جو آپ پر واجب ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہوتی. باقی گفٹ تو دیا جا سکتا ہے. اسکولوں میں میرا خیال ہے زکوٰۃ تو شاید نہیں لیتے, اگر لیتے ہوں تو پھر وہ سید پہ خرچ نہیں کی جا سکتی. جی یہ پوچھ رہی ہیں ایک بہن کہ میں اپنی بیٹی کے گھر زیادہ سے زیادہ کتنی دیر رہ سکتی ہوں اپنے داماد کے؟ لڑائی ہونے سے پہلے آ جائیں. وجہ اس کی ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ جب مائیں بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہیں نا تو شوہر, میرے پاس اتنے کیسز ہیں نا, میں اتوار کو ٹھیا لگاتا ہوں اپنا, سب لوگ آتے ہیں ملتے ہیں, حالات والات اپنے غم دکھ درد شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہماری بیگم جب اپنی ماں سے مل کے آتی ہے نا جھگڑا ہمارا ہوتا ہے. پتہ نہیں اماں کیا اس کو سکھا کے بھیجتی ہیں. یہ جو خاتون نے پوچھا ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, ان کے علاوہ کی بات. تو آپ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیں, جتنی دیر بیٹھیں جب تک آپ کے داماد کو غصہ نہ آنے لگے. اگر وہ لگ رہا ہے کہ یار میرے گھر میں مداخلت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر چلی جائیں. اور بعض دفعہ داماد کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بیٹھ ہی رہے بھائی آپ تو یہیں آ کے رہ لیں, ایسے بڑے دل کا داماد ہے تو ٹھیک ہے, چھوٹے دل کا داماد ہے تو چلی جائیں. ظاہر ہے کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر زیادہ رہنا اچھا نہیں ہوتا. داماد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کا داماد ہے آپ کا. تو یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے داماد سے پوچھنے کا ہے. اس سے پوچھیں. بتائیے کسی کا سوال ہے اس میں سے کھڑے ہو کے بتائیے مختصر. امریکہ میں جیل ہو جاتی ہے سیدھا سیدھا, مجھے بھی مرواؤ گے خود بھی مرو گے. یہاں تو سنا ہے پاسپورٹ لے لیتے ہیں. وعلیکم السلام. جی 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 دیکھیں بہت ساری کمپنیاں اسلامک فائنینس کر رہی ہیں. میں جنرلی ایک اصول بتاتا ہوں, جو اس معیار پہ پوری اترتی ہیں ان کا کام جائز ہے, جو نہیں اترتی اس کا کام جائز نہیں. بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کسی کمپنی کو ہم پڑھ لیں, اس کے بارے میں نام لے کے فتویٰ دینے اس کا کام جائز ہے, فتوے کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں. فتویٰ تو پرانا چلا رہے ہوتے ہیں, سسٹم چینج کر لیتے ہیں. اب پاکستان میں اسلامک بینکنگ جتنی بھی ہے ان کی تو نگرانی اسٹیٹ بینک خود کر رہا ہے, ان کے لیے چینج ہونا ممکن نہیں ہے. وہاں قانون الحمدللہ بہت مضبوط بن رہے ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ جتنے بھی سودی بینک ہیں وہ بھی اب اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے وہ قانون پاس کیا ہے نا. تو پاکستان تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ ایک اچھا کام ہو جائے گا, اس سودی بینکنگ سے کافی حد تک نکل جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں ملکوں میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جو اسلامک فائنینس کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بعض دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بورڈ ہیں ممبر کے, لیکن نہیں ہوتے, وہ فیک نیوز ہوتی ہیں. تو ایک طریقہ سمجھ لیں نا کہ کس طریقے سے جائز ہے کس طریقے سے ناجائز ہے. دیکھیں اسلامک بینک کیا کرتا ہے سود میں, اور اسلامی جو طریقہ کار ہے نا اس میں فرق یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ ایک بینک ہیں یا کمپنی ہے یا کچھ بھی ہیں, میں آ کے آپ سے کہتا ہوں کہ یار مجھے گھر خریدنا ہے, مجھے 1 کروڑ روپے آپ قرضہ دے دیں گھر خریدنے کے لیے. آپ کہتے ہیں میں فری میں نہیں دیتا, 1 کروڑ کا گھر خریدو اور 1.5 کروڑ مجھے قسطیں باندھ دو. تو یہ خالص سود ہے. جائز طریقہ اس کا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, 1 کروڑ کا مجھے گھر چاہیے, آپ کہتے ہیں میں آپ کو قرضہ نہیں دوں گا کیونکہ قرضے پہ ہی سود ہوتا ہے. میں آپ کو 1 کروڑ کا گھر خریدوں گا, اپنے قبضے میں لوں گا, اور پھر میں آپ کو 1.5 کروڑ کا بیچ دوں گا. یہ بالکل جائز ہے, حلال ہے. قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہی ہوتی ہے. بعض لوگوں نے کہا قسطوں کا کاروبار بھی اسلام میں جائز نہیں. یہ بالکل شریعت کی, وہ لوگ جو الف بے نہیں جانتے شاید انہوں نے یہ بات کی ہوگی, کیونکہ جب اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ قسطوں کا کاروبار بھی تو یہی ہوتا ہے, کیش پہ چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے, قسطوں پہ ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, لیکن اسی مجلس میں طے ہو جائے. دیکھیں میں گھڑی بیچتا ہوں کہ بھئی یہ میں نے آپ کو 10,000 کی دی کیش پہ, قسطوں پہ لینی ہے تو آپ نے 12,000 کی ہے, لیکن اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ آپ نے 12 والی پیمنٹ پہ لینی ہے یا 10 والی. یہ نہیں ہو کہ میں گھر جا رہا ہوں غور کر کے آؤں گا, اگر کل پیسے لے آئے تو 10 دے دوں گا, کل نہیں لایا تو 12 دوں گا. یہ جائز نہیں ہے. اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ 10 والی قیمت پہ لینا ہے یا 12 والی. اب جب طے ہو گیا تو پھر 12 10 نہیں ہوں گے, 10 12 نہیں ہوں گے, تو یہ جائز ہے.
تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ ہم جب کیش پیمنٹ پہ لیتے ہیں چیز سستی ہوتی ہے, قسطوں پہ مہنگی ہوتی ہے, تو سود میں بھی تو یہی ہے, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرق کیا بیان کیا, فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. فرق یہ ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا, اس کو حرام کیا اللہ نے. تو اب لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, اسلامک بینکنگ میں بھی تو یہ ہو رہا ہے. نہیں بھائی, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو والی بات نہیں ہے. ایک ہے پیسہ کمانے کا جائز طریقہ اور ایک ہے پیسہ کمانے کا ناجائز طریقہ. میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ میرے پاس آئے کہ بھائی 1 لاکھ روپے چاہیے, اب تو آئیں گے نہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ. میرے پاس کیوں آئیں گے آپ کو ڈر ہوگا مولوی صاحب کہیں گے 2 لاکھ روپے چندہ چاہیے مجھے. تو آپ آئے میرے پاس 1 لاکھ روپے مجھے چاہیے, اور میں کہہ رہا ہوں یار میں تو 1 لاکھ فری میں دوں گا, تو 1 مہینے بعد مجھے 2000 پروفٹ چاہیے. یہ خالص سود ہے. جائز طریقہ کیا ہے؟ میں 1 لاکھ کی چیز خریدوں اور آپ کو 1 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ 1,02,000 کی بیچ دوں. رزلٹ سیم آیا کہ نہیں آیا؟ بولے نا سیم رزلٹ. اب آپ اس چیز کو کیش کرا لو. یہی چیز مشرکین کنفیوز ہوتے تھے کہ یہ تو وہی ہے, کوئی فرق تھوڑی ہے. اللہ نے کہا فرق ہے, یہ حلال ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. حالانکہ بہت بڑا فرق ہے, یہ جب بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو پوری معیشت ہل جاتی ہے اس سے. لیکن اس فرق میں جانے کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا, کیونکہ قانون جب بنایا جاتا ہے ایک ایک کو بٹھا کے سمجھایا نہیں جاتا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں. امریکہ قانون بنا رہے ایک ایک بندے کو سمجھا رہے ہم نے یہ لا اس لیے بنایا, ہو تو وہی قانون کو گیا, وہ کہتے ہیں یہ لا ہے فالو کرنا پڑے گا, آپ کو سمجھ میں آئے یا آپ کو نہ آئے. تو سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا, قسطوں پہ کاروبار کو اللہ نے حلال قرار دے دیا. تو یہ اس لیے کیا کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا, کوئی سود کا آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے تھا نا. ایک آدمی 1 لاکھ روپے پہ پیسہ کمانا چاہ رہا ہے تو شریعت نے کہا ایسٹس بیچ میں لے کر آؤ, اس کو بیچو. پیسے کی سرکولیشن اس لیے ایک نیچرل رہتی ہے اس سے. اب کیا ہے کہ میں گھر لینا چاہتا ہوں تو آپ سودی بینک کے پاس جائیں گے, وہ سیدھا سیدھا آپ کو بولے گا 1 کروڑ روپے لے لو اور اتنے پیسے دے دو ہمیں. گھر کی ایسی کی تیسی, گھر چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے زلزلے میں تباہ ہو جائے, ان کا ہیڈک نہیں ہے. گاڑی بھی ایسی دیتے ہیں, گاڑی لو لے کے چلاؤ, ٹوٹ جائے پھوٹ جائے جو مرضی ہو جائے, ہمیں تو بھائی پیسے چاہیے. یہ حرام ہے ناجائز ہے. جائز طریقہ کیا ہے؟ آپ آئے کہ بھائی ہمیں 1 لاکھ روپے چاہیے. میں کہتا ہوں کرنا کیا ہے آپ نے کہا میں نے گاڑی خریدنی ہے. میں کہتا ہوں میں گاڑی خریدتا ہوں 1 لاکھ کی, اپنے قبضے میں لی میں نے, اور آپ کو میں نے وہ 1.5 لاکھ کی قسطوں پہ بیچ دی. لیکن پہلے اپنے قبضے میں لی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے میرے رسک میں آئے, کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے جس چیز کا آپ رسک نہیں اٹھاتے اس پہ پروفٹ نہیں لے سکتے. چند سیکنڈ کے لیے گاڑی میرے قبضے میں آئے گی کیونکہ اس دوران چوری ہوگی تو میرا نقصان ہو, تو اب میں نقصان کا رسک لے رہا ہوں. اب اس میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے خرید کے چونکہ آپ ہی کو بیچنی ہے, لہذا آپ پہلے میرے لیے خریدو اور میرا وکیل بن کے اس پہ قبضہ کرو, پھر دوبارہ سے آپ سے ایگریمنٹ ہوگا میں آپ کو بیچ دوں گا وہ گاڑی. یہ دونوں ایگریمنٹ ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. ان میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے آپ اگلے ایگریمنٹ میں بولو میں نے نہیں خریدنی, یہ آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ کیا کرتا ہے بینک, گھر خریدتا ہے لیکن وہ کہتا ہے تلاش آپ کرو کیونکہ میں نے بیچنا آپ ہی کو ہے. تو آپ تلاش کرتے ہیں یہ والا گھر ہے, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 80% میں خریدوں گا, 20% آپ اس میں اس کے یونٹ بنا لیتے ہیں, جیسے 100 یونٹ بنا لیے تو 80% شیئر میرے ہو گئے, 20% کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو گئے. بینک نے 80% پیمنٹ کر دی اور بینک کہتا ہے اب آپ اس میں رہنا شروع کریں. 80% کے 80 یونٹ کر دیے, 1 یونٹ کا رینٹ اتنا ہے, تو آپ وہ رینٹ ہمیں دیتے رہے اور ساتھ ساتھ ہر مہینے یونٹ خریدتے بھی رہے ہم سے. تو آپ جتنا دیر سے یعنی یونٹ خریدیں گے نا اتنا رینٹ آپ زیادہ دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی آپ جلد سے جلد پیمنٹ کر کے یونٹ خریدتے چلے جائیں تو آپ جلدی گھر کے مالک بن جاؤ گے. بینک کہے گا ٹھیک ہے بھائی تمہارا گھر ہے, اور آپ نے یونٹ خریدنے میں دیر کر دی تو بینک کا نقصان نہیں ہے, وہ کہے گا رینٹ تو آ رہا ہے نا میرے پاس. جتنے یونٹ خریدو گے شرکت متناقصہ کہتے ہیں, آپ کی شرکت اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا رینٹ کم ہوتا چلا جائے گا. اب اس میں لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایسا نہیں ہے. بینک جب 80% کا مالک ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی بینک اٹھاتا ہے. وہ گھر زلزلے میں ہلاک ہو جائے, کوئی بھی نقصان ہو جائے تو 80% بینک ہی کا نقصان ہوگا یا کمپنی ہی کا نقصان ہوگا. اگر اس کی انشورنس کرائی ہوئی, انشورنس جائز نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, تو کرائیے تو وہ بینک کرائے گا کیونکہ وہ آپ کا رسک نہیں ہے. اسی طرح گاڑی رینٹ پہ لے کے بینک نے آپ کو دے دی, گاڑی ٹھک گئی کہیں تو بینک کا نقصان ہے, آپ کا نقصان نہیں ہوگا اس میں. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص یا کوئی کمپنی یا کوئی بینک بزنس کر رہا ہے تو وہ جائز ہے. اور اگر یہ نہیں ہے, مثال کے طور پر بینک نے کہا 80% گھر ہمارا ہے 20% آپ کا ہے, آپ نے کہا بینک سے اگر یہ ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا
تو 80% نقصان آپ کا ہے, بینک کہہ رہے نہیں میرا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ صرف ڈاکومنٹس میں ہو رہا ہے, حقیقت میں نہیں ہو رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو سچی مچی میں یہ پورا طریقہ شرکت متناقصہ کہتے ہیں اصطلاح میں, کہ بینک زیادہ حصہ خرید لیتا ہے گھر کا اور کچھ فیصد آپ خرید لیتے ہیں, اور پھر بینک اپنا حصہ آپ کو رینٹ پہ بھی دیتا ہے اور یونٹ آپ کو بیچتا بھی رہتا ہے اور اس کے طے کر لیتا ہے یونٹ. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمت میں بھی کائبور کی وجہ سے, جو کراچی میں تو کائبور ہی ہوگا نا, یہاں لائبور, تو جو بینک کی جو آفر ریٹ ہوتا ہے نا کہ اتنے پیسے پہ بینک اتنا پروفٹ دیتا ہے, تو وہ قیمت فلیکسیبل ہوتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے. اس پہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کہ سود کے ریٹ کے حساب سے اس کے بھی ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو اس کی دو حدود انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر لائبور اتنا ہو گیا تو اس سے زیادہ نہیں جائے گا, ہم قیمت اس سے زیادہ نہیں, رینٹ اس سے زیادہ نہیں لیں گے. لائبور اس سے کم ہو گیا تو ہم رینٹ اس سے کم نہیں کریں گے. اس کی گنجائش ہے شریعت میں, کیونکہ یہ اتنی یعنی تھوڑی اس میں وہ کمی بیشی ہوتی ہے کہ یہ دونوں پارٹنر اس پہ راضی ہوتے ہیں, اس میں کوئی نزاع یا جھگڑے کا خطرہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر رہا تو پھر وہ ڈرامہ کر رہا ہے. بعض لوگوں نے ایسا کیا, نام وہ ڈاکومنٹس خاندانی بنائے ہوئے ہیں کہ 80% گھر ہمارا ہوگا, 20% تمہارا ہوگا, اس میں ہمارے اتنی ہے, کچھ بھی نہیں پیچھے. تو وہ پھر ڈرامہ ہے بھائی. اب مفتی کے سامنے جب وہ آئے گا تو مفتی تو ڈاکومنٹ پہ دیکھ کے فتویٰ دے دے گا نا, اس کو کیا پتا کہ عملی طور پر یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ تو کسٹمر کو پتا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی اچھا, دیکھو یہاں مورگیج کا اتنا مسئلہ ہے, کچھ مسلمان اٹھیں, وہ لوگوں کو, وہ جو مالدار لوگ ہیں وہ 10-20 گز خرید کے وہ دے دیں نا قسطوں پہ مہنگا کر کے, لوگوں کو بیچ دیں. کیوں نہیں کر رہے؟ بہترین بزنس ہے آپ کے لیے. جیسے جب یہاں حرام مرغی تھی, ذبیحہ نہیں تھا, تو جن لوگوں نے حلال ذبیحہ شروع کیا کروڑ پتی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اور اگر مفتیوں کو ٹارچر کر کر کے حرام کا فتویٰ دلوا دیتے کہ ہم مردہ مرغی کھا لیں, کہ ہمارے پاس حلال مرغی مل نہیں رہی, ہم 6 مہینے سے دال پہ چل رہے ہیں, مفتیوں کو بھی دماغ میں دباؤ ڈال کے ان کو بھی حرام حلال کروا دیتے, تو آج ذبیحہ ملتا آپ کو؟ نہیں ملتا. تو ہمارے باپ داداؤں نے, آپ کے باپ داداؤں نے قربانی دی, انہوں نے دال روٹی پہ گزارا کیا. کچھ لوگوں کو عقل آئی, انہوں نے کہا یار جب حلال چاہیے تو ہم حلال ذبیحہ کا بزنس کرتے ہیں, کروڑ پتی بن گئے, وہ لوگوں کو حلال کھلانے کا ثواب بھی مل گیا. تو جب یہاں سودی مورگیج چل رہا ہے تو آپ اسلامی مورگیج لے کر آؤ, تو چند تاجر اٹھیں, انسان کے بچے بنیں, ثواب کی نیت بھی کریں, بزنس کی نیت بھی کریں, اور لوگوں کو اس طرح سے گھر خریدیں, فائل اپنے پاس رکھیں اور مہنگا کر کے قسطوں پہ بیچ دیں ان کو. یہ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں. جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا عالم بننا چاہتا ہے مگر باپ کہتا ہے کالج یونیورسٹی جاؤ, عالم بنو گے تو تم کیسے اپنا گزارا کرو گے, روڈوں پہ آ جاؤ گے تو بیٹا باپ کی بات مانے, کیا کرے؟ دیکھیں جو تعلیم ہے نا, آپ نے بزنس کرنا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ انسان کے بنیادی رائٹس ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. کر لے اچھی بات ہے, مان لے, لیکن یہ کچھ بنیادی رائٹس اللہ نے انسان کو دیے ہیں, اس میں ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, نہیں تم نے انجینئر بننا ہے, تم نے یہ بننا ہے, تم نے وہ. بھائی وہ اس کا جہاں دماغ چلے گا وہ بن جائے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں بنے گا, وہ دولہا بھی نہیں بنے گا آخر میں جا کے. پھر تو یہ بالکل ایسا ہی ہے, تم نے یہاں شادی کرنی ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں اچھی لگ رہی, وہ کرنی ہے, گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہوگا یہ کام. تو کچھ بنیادی رائٹس ہوتے ہیں. تو اسی میں یہ بھی ہے کہ اگر بچے نے عالم بننا ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا دنیاوی تعلیم, تو زبردستی نہیں کر سکتے اس پہ. اسی میں یہ بھی ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, ابا مولانا ہے, وہ کہہ رہے نہیں تو نے مولوی ہی بننا ہے, عالم ہی بننا ہے, یہ بھی غلط ہے. تو آپ زبردستی اپنے بچے کو عالم بھی نہیں بنا سکتے. تو اس میں بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے. اگر ابا یہ سمجھتے ہیں کہ عالم بننے کے بعد یہ کھائے گا کہاں سے, اس میں توکل نہیں ہوگا, لوگوں سے روڈ پہ بھیک مانگے گا, تو پھر اس کو سمجھا دیا جائے بیٹا کھائے گا کہاں سے. میں جب مولانا بننے کے لیے مدرسے میں آیا تو میرے ابا نے مجھے یہ سمجھایا تھا. میرے دونوں بڑے بھائی کا تجربہ ہو چکا تھا, ان کو مدرسے میں داخل کیا, وہ نہیں پڑھ پائے, وہ مدرسے سے نکل گئے, تو میں نے کہا میں جاؤں گا. تو ابا نے کہا نہیں, 2 کا تجربہ ناکام ہو گیا, آپ کو نہیں جانے دوں گا. وہی بات, کماؤ گے کہاں سے, کھاؤ گے کہاں سے, یہ ایک بڑا سوال تھا. کیونکہ ہمارے دینی مدارس میں تو اللہ توکل بس, اور ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب نے تو بول دیا تھا اللہ توکل, تو بس اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو, کشتیاں جلا دو. تو حضرت نے بھی فرمایا کہ ایسا کڑاکے دار توکل ہے تو چلو بھائی, نہیں تو پھر چھوڑ دو. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹی پھوٹی توفیق دے دی. تو ابا زندہ ہوتے تو میں بتاتا ابا, تو
خیر اچھا, مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تمہیں تو کوئی بیٹی نہیں دے گا, یہ بہت تانا دیا گیا, تم مولوی بن جاؤ گے, مولویوں کو کوئی رشتہ نہیں دیتا. میں نے مذاق میں بول دیا تھا میں 4 کروں گا, مذاق میں بول دیا. تو اللہ نے وہ بھی کرا دی, اللہ معاف فرمائے, یعنی شرمندہ سا ہو رہا ہوں آپ کے سامنے کہتے ہوئے.